جو سخی ہوتا ہے نا، جسے دینے کی عادت ہو، اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علی جیسا کریم، علی علیہ السلام جیسا سخی۔ اب میں مثال دیتا ہوں، کوئی صحابی پاس بیٹھا تھا، اس نے پاس بیٹھ کے کہا مولا سنا ہے حاتم طائی جو تھا بڑا سخی تھا۔ سرکار نے فرمایا کیسے؟ مولا سنا ہے 70 دروازوں سے رزق دیتا تھا۔ ایک سائل آیا پہلے ایک دروازے سے، اس کے بعد وہ دوسرے دروازے سے، پھر تیسرے دروازے سے، اس طریقے سے ایک بندہ 70 بار اس سے خیرات لیتا تھا۔ اور مولا اتنا بڑا سخی تھا، ایک بندے کو 70 بار دیتا تھا اور اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی تھی۔ آئے میں صدقے۔ سرکار نے فرمایا سخی نہیں تھا، کنجوس تھا۔ مولا 70 بار ایک بندے کو دیتا تھا، ایک وقت میں کنجوس تھا۔ فرمایا علی نے فرمایا حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا، 70 بار کیوں دیتا تھا؟ ایک بار ہی اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ دوسری بار آنے کی نوبت نہ پڑے؟ امیر المومنین تھے۔ یہ دروازہ ہے، اپنے بچوں کو اہل بیت والا اسلام سکھائیں، اصحاب رسول والا اسلام سکھائیں۔ اس دروازے سے بڑا دروازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ با خدا میں کر کے کہہ رہا ہوں، اس دروازے سے بڑا دروازہ اللہ کی کائنات میں نہیں ہے۔ کون سی وہ خیرات علم ہے جو اس دروازے سے نہیں گئی دنیا کو؟ قبلہ قلب صادق صاحب فرماتے تھے میں پورے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ 400 سال ہجری تک شیعہ کے ممبروں سے باقاعدہ طور پر علم کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے جس کی حد نہیں۔ امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے جغرافیہ کی کلاسز دیتے تھے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں 400 سال جو پہلے ہجری کے تھے نا، وہ کچھ ایسے تھے کہ اگر دنیا کے بڑے 1000 سائنسدان نکالے جاتے تھے تو اس میں سے کم از کم کو 1-2 ہوں تو باہر کیوں، باقی سارے مسلمان ہوتے تھے۔ جابر بن عیان فادر آف کیمسٹری، آپ دیکھیں اب اس ٹائم آپ 100 بڑے سائنٹسٹ نکالیں، ان میں سے ایک بھی آپ کو مسلمان نہیں ملے گا۔ فارمیٹ ہی چینج ہو گیا نا۔ 400 سال ہجری تک یہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد شیطان آ گیا۔ اور یاد رکھنا شیطان جب آتا ہے وہ مذہب کی شکل میں آتا ہے۔ شیطان آتا گیا، فساد ہو گیا، تم جہنمی، تم جنت نہیں جا سکتے، تم پہ جنت حرام، تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ علی نقی نتن صاحب فرماتے تھے جنت جہنم اللہ کا کام تھا، ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ آخر اب ایک کام کریں، آج کی مجلس ہے 10 بندے پڑھنے والے ہیں، ضروری نہیں جو بات آ رہی ہے اسے ذہن پہ قبول کر لیں، نہ، موازنہ کریں جو بات کی گئی ہے کیا یہ بات دین کے ساتھ واضح آ رہی ہے اس کے وزن پہ؟ اگر تو آ رہی ہے تو قبول کر لیں، نہیں آ رہی تو اگنور کر دیں، اتنی سی صرف بات ہے۔ جو بات ملے اسے اپنے اوپر تسلیم نہ کریں، مطالعہ کریں، ہر بات کو چھوڑ دیں۔ فقط 23 برس میں کردار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی، یتیم پالنے شروع کر دی۔ 23 برس میں کردار پیغمبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ 900 سال ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں نہیں پھیل سکا۔ پوری تاریخ اسلام اس ایک لائن میں بند ہے، 23 برس میں پورے عرب میں پھیل گیا، 900 سال ہندوستان میں حکومت رہی، یہاں نہیں پھیلا۔ قصہ مختصر، بس جو پھیل گیا وہ اسلام تھا، جو نہ پھیل سکی وہ حکومت تھی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے جتنے مسلمان بادشاہ ہیں، سوائے یونانی فلسفیوں کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کے اور کام ہی کچھ نہیں کیا گیا۔ 2 کردار اسلام کے سامنے رہے ہیں، ایک وہ جب اسلام پر وقت آیا تو وہ اسلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک وہ جب ان پر وقت آیا تو وہ اسلام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسلام کو آگے کر دیا۔ اسلام لہو لہان اس وجہ سے ہے کیونکہ جب بادشاہوں پر وقت آیا انہوں نے اسلام کو آگے کر دیا، اور آل محمد لہو لہان اس وجہ سے ہیں کہ جب اسلام پر وقت آیا تو یہ کربلا میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔